ایران میں ملک گیر احتجاج اور مظاہرین کی ہلاکت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حالیہ ہفتوں میں جن بحری جہازوں نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی ہے ان میں سے ایک طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن ہے۔ جوہری طاقت سے چلنے والا یہ طیارہ بردار بحری جہاز سن 1989 سے امریکی بحریہ میں شامل ہے اور اسے سب سے بڑے اور جدید ترین امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ جہاز نے اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اسے مختلف طریقوں سے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اصولی طور پر اگر کوئی جہاز اپنا ٹریکنگ سسٹم بند بھی کر دیتا ہے تو وہ مکمل طور پر غائب نہیں ہو سکتا۔ ہم فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کے ذریعے اس بحری جہاز کے اوپر سے پرواز کرنے والے امریکی فوجی ہیلی کاپٹروں کو ٹریک کرنے اور اس کے ممکنہ مقام کا اندازہ لگانے میں کامیاب رہے۔ یہ ہیلی کاپٹر جو عام طور پر مختلف مشنوں جیسے کہ گشت، دستوں کی نقل و حمل یا لاجسٹک سپورٹ کے لیے کیریئر کے ساتھ اڑتے ہیں، بعض اوقات ایسے نظام کا استعمال کرتے ہیں جن کو پرواز کے ڈیٹا میں ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق لنکن نے 14 جنوری کو بحریہ جنوبی چین سے مشرق وسطیٰ کی طرف اپنی نقل و حرکت شروع کی اور اس وقت 26 جنوری تک اس کی ممکنہ پوزیشن عمان کے ساحل کے قریب ہے۔ سینٹ کام نے بھی ایکس پر اپنی پوسٹ میں تصدیق کی کہ طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن بحر ہند میں داخل ہو گیا۔ سینٹ کام نے کہا کہ یہ جہاز مشرق وسطیٰ میں علاقائی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ سینٹ کام امریکی محکمہ دفاع کی مشرق وسطیٰ سے متعلق 6 کمانڈز میں سے ایک ہے۔ امریکہ پر 9/11 حملوں کے بعد عراق، افغانستان اور شام سینٹ کام کے سب سے اہم فعال آپریشنل علاقے تھے۔ طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کا نام امریکہ کے 16ویں صدر کے نام پر رکھا گیا تھا اور اسے 11 نومبر 1989 کو امریکی بحریہ میں شامل کیا گیا۔ یہ جہاز امریکی بحریہ کی ٹاسک فورس کا حصہ ہے، جس میں اس کے علاوہ 3 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر بھی شامل ہیں: USS فرینک اے پیٹرسن جونیئر، USS پروانس اور USS مائیکل مرفی۔ اس طیارہ بردار بحری جہاز میں تقریباً 6000 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کی چوڑائی 333 میٹر اور چوڑائی تقریباً 77 میٹر ہے۔ یہ بحری جہاز تقریباً 1 لاکھ ٹن کی نقل مکانی کے ساتھ 30 ناٹس یعنی 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ جہاز پہلے بھی کئی بار خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں تعینات کیا جا چکا ہے۔ اسے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے دوران خطے میں تعینات کیا گیا تھا، ایک ایسا مشن جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں عراق کو کویت سے نکالنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ 1995، 1998 اور 2000 میں یہ طیارہ بردار بحری جہاز امریکی محکمہ دفاع کے گشتی آپریشن، جسے سدرن واچ کہا جاتا ہے، میں حصہ لینے کے لیے خلیج فارس گیا۔ یہ بحری جہاز 2002 کے آخر میں عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے کے موقع پر دوبارہ اس خطے میں گیا۔